اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک سوال ڈسکس کریں گے، ایک بھائی نے کیا ہے کہ سورہ ملک سے ریلیٹڈ ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 ہے۔ Yeah, thank you. So in Tabarakul Aziz Surah, there is an ayah called, one moment, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. جی، تو اس کے ریگارڈنگ میرا کوشچن ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے 7 آسمان بنائے طباقا، ایک کے اوپر ایک کے اوپر، اور اس میں آپ کوئی بھی کجی نہیں پاؤ گے، کوئی بھی لوپ ہولس نہیں پاؤ گے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی اشارہ ہے، پریڈکشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے اللہ بتا رہا ہے کہ ابھی تو ایک اسکائی تک پہنچے ہم لوگ، ناسا وغیرہ، ہو سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ کیا 7 آسمان تک ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کیا 7 آسمان تک آپ لوپ ہولس دیکھے تو بتاؤ مجھے۔ اللہ کا کانٹیکسٹ ہے سما، مطلب میں آپ لے لوں گا، چلے کہ ہر ایک چیز جو اوپر ہے، کوئی بھی رہنے دیجئے، سب کچھ جو اوپر ہے، لیکن سبا کا مطلب آ گیا نا 7، اور حدیث میں دیکھیں گے تو 7 آسمان کو بولا گیا ہے، وہی ایگزیکٹ ورڈ قرآن میں بھی آ گیا۔ کیا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس زمانے میں کیا ہے، صحابہ اکرام جو مطلب ایک آسمان ہی دیکھ پا رہے تھے، ابھی بھی ہم لوگ ایک ہی آسمان تک پہنچے ہیں ناسا وغیرہ سے، ان فیوچر کیا اس طرح کا ریزنیبل ہو سکتا ہے کیا سائنس 7 آسمان کو بھی دیکھ سکے؟ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ٹرانسلیشن بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے الذی، جس نے، خلق بنائے، 7 سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر تلے، طے بات ہے، ما ترى فی خلق الرحمن، تم نہیں دیکھو گے اللہ کی رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت، کوئی نقص، فرجع البصر، پھر لٹاؤ نگاہ کو، هل ترى من فطور، کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف یا کوئی نقص۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا یہ ہوگا ترجمہ۔ تو سوال اس کا بھائی کا یہ ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے ہیں اوپر تلے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کی تخلیق میں کوئی، رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ تو ان کا سوال ہے کہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کانٹیکسٹ میں کہ 7 آسمان ہم نے بنائے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ آگے بتاتا ہے کہ تم اس کی اس چیز میں کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ تو 7 آسمان ہم لوگ نہیں ابھی پہنچ سکے، تو 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کیسے یہ بات کر رہا ہے کہ آپ لوگ نقص نہیں پاؤ گے؟ جب ہم دیکھ نہیں سکتے تو پھر اس میں نقص کیسے ہم لوگ ڈھونڈ سکیں گے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ نہیں سکتے تو نقص کیسے دیکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے کیوں بیان کر رہا ہے کہ آپ نقص نہیں پاؤ گے، حالانکہ 7 آسمان تک ابھی ناسا کی ریسرچ کے مطابق ہم لوگ نہیں پہنچ سکے، صرف پہلے آسمان تک پہنچ سکے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سماوات یا سما کا جو ورڈ آتا ہے عربی میں، اس کا مطلب اوپر کی چیز جو ہوتی ہے، آپ کے اوپر جو بھی ہے وہ سما کے میننگ میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں جو بیان کرتا ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہ اوپر نیچے اللہ نے 7 آسمان بنائے، ما ترى، تم نہیں دیکھو گے، فی خلق الرحمن، اللہ کی تخلیق میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ 7 آسمان کی بات نہیں ہو رہی، 7 آسمان اس نے اپنی تخلیق کا بیان دیا، بیان قدرت دیا کہ اللہ نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے ہیں، لیکن پھر آگے کیا فرماتا ہے کہ ما ترى فی خلق الرحمن، کہ اللہ کی تخلیق میں ہر چیز آ جاتی ہے، انسان کا اپنا جسم کی جو بناوٹ ہے، جسم کی جو
تخلیق ہے انسان کی، کائنات کی تخلیق، زمین کی، آسمان کی، ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو اس میں صرف 7 آسمان نہیں کور ہوتے، باقی بھی ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے دیکھے نہیں تو ہم نقص کیسے پائیں گے، تو پوری کائنات کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی ہر چیز کی تخلیق، سورج، چاند، ستارے، جس طرح کائنات میں ہم انسان پہنچا ہے، جانور، چرند پرند، ہر چیز، جب کوئی نقص نہیں پاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر نگاہ دوڑا کر دیکھ لو، آپ اس میں کوئی شگاف، کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ جس آپ نے کوشچن کیا ہے، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ کیا اس آیت سے ہمیں کوئی پریڈکشن ملتی ہے کہ انسان 7 آسمانوں تک پہنچے گا لازمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں دیکھ کے کوئی تخلیق میں کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ تو اس میں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت کی بیان کی ہے، یہ بیان قدرت ہے، اور اس کا جو مطلب ہے بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں آپ کو نقص نہیں پاؤ گے۔ جیسے سورج، چاند، ستارے ہیں، چاند کا نکلنے کا، غروب ہونے کا ٹائم، سورج کا جو نکلنے کا اور غروب ہونے کا ٹائم جو ہے، اگر کوئی چیز بھی تھوڑا سا بھی جس میں نقص آ جائے تو کوئی چیزیں جو ہے وہ کائنات میں تباہ ہو جائیں گی۔ اور دوسرا اس میں جو لیئرز کی بات ہو رہی ہے آسمان کی، جو آسمان سما کا جو ورڈ ہے وہ عربی میں اوپر جو چیز انسان کے ہوتی ہے اس کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز تو یہ کہ جو ہماری زمین کے اوپر لیئرز ہیں، اوزون کی لیئر ہے یا دوسری کیمیکلز کی جو گیسز کی لیئرز ہیں، ان لیئرز کے میننگ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور جو ہماری گلیکسی کے باعث کی لیئرز ہیں اس کے میننگ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور ہماری کائنات کی جو لاسٹ لیئر ہے اور اس کے بعد جو لیئرز ہیں جہاں تک انسان ابھی پہنچ نہیں سکا، ان لیئرز کے بارے میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر بھائی کا سوال جو کائنات کی آخری لیئر کے بارے میں ہے کہ ان لیئرز تک انسان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو ہم سائنس کے پاس نہ تو انسان کے پاس اتنی انرجی ہے، نہ ہی اتنا ٹائم ہے کہ اس کائنات جو ایور ایکسپینڈنگ کائنات ہے، ہر وقت وہ پھیل رہی ہے، اس کائنات کی آخری لیئر تک پہنچ سکے۔ تو میرا نہیں خیال کہ انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ آج کے سینیریو کے مطابق جتنی کائنات میں سٹارز اور گلیکسیز اور کلسٹرز اور جتنی واسٹ کائنات ہے، کتنے ملین لائٹ ایئرس کی پہ محیط ہے، تو ہم اس کے باہر بھی دیکھ سکیں۔ تو لیکن یہ ایک اسپیکولیشن ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ٹیکنالوجی اتنی اس سینس میں ترقی کر جائے کہ انسان اس پہ بھی پہنچ سکے، لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کائنات کے بعد جو 7 لیئرز ہیں اس تک ہم انسان پہنچ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔